إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ آپ تو 20 سال سے امام محمد جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال اور دلائل الخیرات کے بارے میں سن رہے ہیں، تو مجھ سے تو زیادہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، تو اس لیے میں کئی چیزیں ان کی زندگی کے متعلقہ نہیں دہرا رہا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اصل میں آج مقصد یہ ہے کہ ان کا سلوک پیش کرنا، کہ ان کا جو طریقہ تربیت کیا تھا، کس طرح وہ نبی علیہ السلام تک بندوں کو پہنچاتے تھے۔ یہ دلائل الخیرات یہ تو ایک ورد کی کتاب ہے، ایک اوراد کی کتاب ہے، یعنی ایک درود شریف کی کتاب ہے جو انہوں نے خاص ایک مقصد کے لیے لکھی، لیکن یہ سلوک نہیں ہے۔ شاذلیہ کا سلوک، امام جزولی کا سلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ کس راستے سے خدا تک اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے آپ کو وہ تھوڑا دکھانا بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا بیان بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ خود طریقہ محمدیہ شاذلیہ کے بزرگ تھے، آپ ایک عجیب شخصیت تھے کہ آپ نے ظاہری اور باطنی دونوں جہاد کیے ہیں۔ آپ کوئی خانقاہ میں زاویہ میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت پرتگال جو ملک ہے، اس نے موراکو پر حملہ کر دیا۔ کیا کیا؟ حملہ کر دیا، جس طرح یہ کرتے رہتے تھے، کبھی فرانس کر دیتا ہے، کبھی کچھ۔ تو انہوں نے تنجا ایک شہر ہے، ٹینجائر جس کو کہتے ہیں، یہ مراکش کا شہر ہے، موراکو کا شہر ہے۔ مراکش ایک شہر کا نام ہے، ملک کا نام نہیں، یاد رکھیں، ملک کا نام مغرب ہے۔ مراکش کیا ہے؟ یہ ایک شہر کا نام ہے، مغرب کے ایک شہر کا نام ہے، اس میں بہت سارے شہر ہیں۔ تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں یہ جو پرتگال کے کافر لوگ تھے، عیسائی لوگ تھے، انہوں نے ایک مسلمان ملک پر حملہ کر دیا۔ تو آپ نے اپنے مریدوں کو اور خود بھی عملی طور پر جہاد میں جو ہے وہ حصہ لیا، اور اس پر حکومت کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ابھارا کہ ان کے خلاف، ان سے صلح نہیں کرنی، انہوں نے ہمارے شہروں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ میں یہ چیزیں پڑھی، اور ہمیشہ تقریباً آپ تمام ہی صوفیاء کی زندگیوں میں پڑھیں گے کہ وہ جب ضرورت پڑی تو انہوں نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ تو وہ کوئی نہ ڈر قسم کے لوگ ہوتے تھے، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ جو حکمران تھا وہ پرتگالی جو حکومت تھی اس کے ساتھ مل گیا، ایسے سمجھ لیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 2 شہر لے لیے، 3 شہر لے لیے، 5 لے لیے، کوئی بات نہیں۔ وہ جو تاجر لوگ تھے، بزنس مین، ان کو بھی تھا بھئی ہمیں بھی بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی نہیں۔ لیکن آپ نے، امام جزولی نے حکومت کے خلاف بھی اور ان مفاد پرست ٹولوں کے خلاف بھی کہا کہ یہ تم مسلمانوں کا ملک بیچ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ تو آپ نے ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا، اسی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وجہ بنی کہ وہ حکومت خلاف، لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا ہے، جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کے خلاف جنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو وہ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس حکمران کی، آصفی حکمران اس وقت جو تھے، ان کی حکومت ختم ہو گئی، اللہ پاک نے واپس لے لی، اور پھر
सादात को और शुरफा को हुकूमत बख्शी। तो ये आपका एक ज़िंदगी का एक रोशन पहलू है कि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपने समझौता नहीं किया बातिल से, और मुसलमान उम्मत का जो जिसमें फ़ायदा था उसका जो है वो आपने जो है वो जारी रखा। दूसरी बात ये कि ये अजीब शख्सियत है, शहर फास है, जिसमें एक कब्रस्तान में जिसमें 350 औलिया अल्लाह दफन है। कितने? 350 वो औलिया अल्लाह दफन है कि जिनके हवाल किताबों में आए हैं, जिनके किताबों में नहीं है वो तो नहीं। शेख सैयद अली बिन हराजिम जो इमाम शाज़िली के उस्ताद थे, उनका मज़ार है उधर। सैयदना अब्दुल अजीज़ अद-दब्बाग़ साहिब अल-बरीज़, इस तरह की हस्तियाँ। इसी तरह जो है जिन्होंने मोता इमाम मालिक की शरह सबसे लिखी, और जो मालिकी मज़हब जो वहाँ जिसको फॉलो किया जाता है उसके इमाम, ये भी उसी शहर में इब्तदान पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो ये जो इनका कमरा था वहाँ ये किसी को जाने नहीं देते थे। तो लोगों ने कहा कि ये जो सफ़ारीन का मदरसा है यहाँ ये किसी कमरे में जाने नहीं देते, तो आप किसी को तो कोई ना कोई पैसे, कोई चीज़ें, कोई दौलत ना छुपा के रखी हो। उन्होंने इनके वालिद से शिकायत की। इनके वालिद तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया, बेटा कमरा खोलो, दिखाओ क्या छुपाया हुआ है। ऐ मोहम्मद, क्या छुपाया हुआ है वहाँ कमरे में जो लोग कहते हैं तुम वहाँ जाने नहीं देते। आपने फरमाया देख लीजिए। वो वालिद आए, दरवाज़ा खुलवाया, पूरी दरो दीवार पर एक लफ्ज़ लिखा था, अल मौत, मौत, अल मौत, अल मौत। यानी वो हस्ती जो आखिरत की याद और मौत को याद रखना, आपने इतना जो है वो उसको समझ लें अहमियत दी कि वहाँ लिखा। इसीलिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अंगूठी बनवाई थी जिससे वो मोहर लगाया करते थे, और वैसे भी आपने अंगूठी में उस पर ये हदीस लिखाई, कफ़ा बिल मौती वाइज़ा, के नसीहत के लिए मौत काफ़ी होती है। तो उनके वालिद ने इमाम मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली ने फरमाया कि ऐ इतराज़ करने वालों, देखो मेरा बेटा कहाँ खड़ा है और तुम कहाँ खड़े हो। तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो और ये मौत के मुराकबा में है। ये उस वक्त की हालत है जब आप पढ़ते थे। फिर जो है आपने वहाँ से हरमैन शरीफैन और बड़े सफ़र किए, फिर आपके शेख भी आपको मिले, और फिर जो है आपने बहुत सारे और भी मुजाहिदात, 14 साल खलवत भी की, बड़ी आपकी तारीख़ है। और फिर 12,000 लोग वलायत के मुकाम पर पहुँचे आपके हाथ पर। एक है मरीद होना, मरीद तो लाखों हो सकते बंदे, करोड़ों। एक है कि उनको सलूक तय करा के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाना। 12,000 कमो बेश किताबों में आता है कि इनके हाथ पे वो लोग थे कि जो वली बने, जो साहिब सिलसिला और साहिब इजाज़त एक किस्म की उनको थी। इतने बड़े शख्सियात इनके हाथ। तो बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत थी। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता लूँ। ये तो आपने देखा ही है कि वो तकरीबन 807 870 हिजरी में, थोड़ी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं आपने गुजारी। आप फरमाया करते थे, ये आप जो देख रहे हैं, ईमान एक शोला है। ईमान क्या है? और ये जो चिराग के ऊपर जो शीशा है ये तकवा है, ये गुनाहों से बचना, ये उस शोले की हिफाजत करता है। तकवा ईमान की हिफाजत करता है। और फिर फरमाते थे कि तेल जो है नेक अमाल, जैसा चिराग में तेल होना ज़रूरी है, तेल जो है क्या है? नेक अमाल। जो बंदा जिक्र अज़कार करता है वो तेल है, उससे ये शोला जो है ये जलता है। और फरमाया कि शेख जो है, शेख का किरदार ये है कि वो इस चिराग को जो है वो जलाता है, इस चिराग को जो है रोशन करता है। लेकिन अब मरीद ने जो है, तकवा मरीद ने भी इख्तियार करना है, नेक अमल मरीद ने करना है, वो शेख ने नहीं करने उसकी जगह के। शेख की एक जिम्मेदारी होती है वो चीज़। खैर, अब पहले मैं चंद जो तसनीफ़ात हैं आपकी, वो एक तो आप जानते हैं ये जो दलाइलुल खैरात जिसकी बात हो रही थी, मशाइखुल अनवार, ये दुरूद शरीफ की किताब है।
یہ سلوک کی کتاب نہیں، اس میں آپ نے اپنا طریقہ نہیں لکھا، اپنا سلسلہ نہیں لکھا، اپنا سلوک نہیں لکھا، اپنا جو شجرہ تھا، سارا جو چیزیں، تو اس لیے اس کو تو آپ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی ایک کتاب ہے سوال و جوابات پر مشتمل، جس میں دین اور دنیا، تصوف، احسان، سلوک، عقیدہ کے بارے میں سوال جواب کا مجموعہ ہے۔ اب یہ بہت کم لوگ پڑھی نہیں، یہ یعنی تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس میں کیا ہے؟ تو یہ بھی جو ہے پڑھنی چاہیے، اس میں پتہ چلتا ہے آپ کا ذہن کیا تھا، آپ کا، میں ابھی کچھ بتاؤں گا آپ کو چیزیں اس میں سے، آپ کا علم کیا تھا، جو تصوف اور روحانیت اور معرفت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں آپ کے جو یعنی خیالات تھے، آپ کے جو فتاوی، آپ کا جو علم تھا، وہ سوال جواب کی شکل میں۔ یہ کتاب جو ہے الرباط مغرب میں پڑھی ہوئی ہے، تو وہ جو بندہ چاہے وہ دیں، لیکن یہ پاکستان میں یہ پائی کو نہیں جاتی۔ دوسری کتاب آپ کی ہے رسالت و توحید، جس میں آپ نے عقیدہ اور اہل اللہ کا جو عرفان ہے، اللہ کی معرفت کے بارے میں، اللہ پاک تک پہنچنا، یعنی پورا طریقہ جو ہے کس طرح بندہ گناہگاری کی حالت سے اور اللہ تک پہنچتا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں رسالت و توحید۔ تیسری کتاب آپ کی ہے جو یعنی لکھی ہوئی، جو اپنے ہاتھوں سے جو آپ لکھ گئے، العقیدہ، یہ قرویین یونیورسٹی جہاں سے آپ نے پڑھا بھی ہے، سفارین اس سمجھ لیں اس یونیورسٹی کا ایک حصہ تھا۔ اصل میں وہ قرویین جو امام ادریس اول، جو امام حسن کے رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے، جنہوں نے وہ قائم کی۔ اس لیے مغرب میں، مشرق میں، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اگر آپ انٹرنیٹ پر ڈالیں کہ سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے، تو آپ اس یونیورسٹی کا نام آئے گا قرویین۔ آکسفورڈ، یہ چیزیں یہ تو کل کی ہیں، وہ بھی سب جانتے ہیں، اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، سب سے پرانی یونیورسٹی یہ۔ تو یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا فیض تھا کہ وہ وہیں سے، وہ مدرسہ سفارین بھی وہیں سے، وہیں کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، ابھی بھی وہ ہے بڑی وہ جو مدرسہ ہے، جامعہ ہے، وہ قرویین اس کا نام ہے۔ فاس میں وہیں سے امام ابو الحسن شاذلی پڑھے، وہیں سے یہ ابن بطوطہ، ابن خلدون، کئی لوگ اس طرح بڑے بڑے لوگ جو ہے وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ العقیدہ، وہ آپ کی عقیدے پر کتاب ہے۔ کیا ہے؟ کس پر کتاب ہے؟ عقیدے پر۔ عقیدہ آپ نے بڑا واضح اس میں لکھا ہے اپنا عقیدہ، آپ مثال کے طور پر لکھتے ہیں، آپ کو ایک بات عقیدے کی بات بتا دیں، ابھی وہ میرے پہلے ڈاکٹر صاحب، میں تو نہیں جانتا، وہ کر رہے تھے بات اس پہ، وہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کی روح جو ہے وہ ادب ہے، ایک ہی لفظ، کیا ہے؟ ادب۔ اور بارگاہ الوہیت میں، ربوبیت میں بے ادبی کی تو شرک اور کفر بن جاتا ہے، تو ادب ہی ہوا نا، ادب نہیں کیا۔ بارگاہ نبوت میں ختم نبوت ہو یا ناموس رسالت ہو، ادب نہ قائم رکھا تو وہ بھی کفر بن گیا۔ تو اصل کیا چیز ہوئی، پھر روح کیا ہوئی؟ وہ عقل یا یہ چیزیں نہ، علم نہیں ہے، ادب، یعنی ادب روح ہے عقیدے کی۔ شاذلیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہی چیز ہے، اصل ادب کم ہوتا ہے تو اس سے پھر عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کم ہوا تو وہاں سے پھر وہ عقیدہ خراب ہو گیا۔ اسی طرح اہل بیت کا ادب جس نے نہ کیا، وہ بھی آپ دیکھیں ایک فرقہ بن گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ادب کم کر دیا۔ ادب نہیں کیا تو وہ ایک فرقہ، مشہور فرقہ، اس کو شروع سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب نہ کیا، وہ بھی عقیدے سے وہ بھی گڑبڑ ہو گیا مسئلہ، وہ بھی بھٹک گئے۔ تو یہ بڑے امام تھے، یعنی اول درجے کے، یعنی عقیدے میں، فقہ میں، تو یہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جس نے ائمہ فقہ کا ادب نہ کیا، وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی بڑے بڑے فقیہ ہیں، ہم بھی بڑے امام ہیں، لیکن بعض دفعہ پھر وہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ وہ یعنی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے اولیاء اللہ کا ادب نہ کیا، وہ بھی پھر فسق و فجور اور بے ادبیوں میں یعنی پڑ گئے سارا کچھ۔
تو بنیاد بتا رہا ہوں کہ ان کی عقیدے خیر پوری کتاب بندہ پڑھ لے، لیکن خلاصہ اس کا یہ بتا رہے ہیں وہ کہ اصل خلاصہ سارے عقیدے کا ادب ہے. ادب میں کمی ہو، بارگاہ الوہیت کے ادب میں کمی ہو تو وہ شرک بن جاتا ہے، کفر بن جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے ادب میں کمی ہو تو وہ بھی کفر بن جاتا ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہو یا ناموس رسالت، وہ سارا بے ادبی ہی ہے، بے ادبی ہی کر رہے ہیں، اسی کو یعنی یہ عقیدہ خراب. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اجمعین، اہل بیت اطہار، کوئی یہاں تک کہ ائمہ فقہ کا بھی اور اولیاء اللہ کا بھی. دوسرا وہ بڑا واضح یہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 ہستیاں ہیں، انبیاء اور رسل. ایسے سمجھو کہ سامنے تمہارے بیٹھے ہوئے انبیاء اکرام، رسل اعظام علیہم السلام، اہل بیت اکرام، صحابہ اکرام، یہ 4 طبقات ہیں. فرمایا کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ان سب کی عزت احترام کرنا ہے اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو عظمت دینی ہے، ان کی شان بیان کرنی ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی. میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جو ان کی اصلاح شروع کر دیتا ہے. بس یہ ایک ہی نقطہ ہے، آپ سمجھاتے ہیں. لیکن یہ 2 نقطے سمجھ آ جائے سارے عقیدے کی روح سمجھ آ جاتی بندے کو. آپ دیکھ لیں گے جتنے بندے بٹکے ہیں ان کو نہیں پتا ان سے غلطی کیا ہوئی ہے، لیکن ہوئی یہی ہے، انہوں نے کسی صحابی کی اصلاح شروع کر دی. فلاں صحابی نے فلاں بات کیوں کہی، وہ یہاں کیوں گئے، تو یہ اصلاح کرنا ہی ہے نا. ہمیں حکم تھا کہ یہ ہستیاں جنتی ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو جنتی قرار دے دیا، ستارے قرار دے دیا، کشتی نوح قرار دے دیا. تو اب یہ تو ان کے استاذ تو تھے حضور علیہ السلام، وہ جو منصب تھا اصلاح کا ان کا وہ تھا صرف حضور علیہ السلام کے پاس. تو جو بندہ ان کی اصلاح شروع کر دے وہ بھی منصب نبوت کی کوشش کر رہا ہے وہاں بیٹھنے کی، کیونکہ ان کا مقام جو ہے وہ سب سے اوپر ہے پوری امت سے. ان کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا سوائے ان کے استاد اور مرشد حضور علیہ السلام کے. تو دیکھیں بڑا واضح تصور ہے. انبیاء کا طبقہ، رسل اعظام، وہ تو معصوم ہو گئے، ان کو فرمایا گیا کہ یہ بھی جنت میں، یہ بھی ان کے مقتدی بن جاؤ، وہاں بھی تم جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. ان کو بھی اہل بیت کو وہ بھی فرمایا تم جنتی بن جاؤ گے. تو یہ 4 طبقہ ہے، ان سے صرف عظمت کی نگاہ، ادب کی نگاہ، احترام، اور ان کو دیکھ دیکھ کر رہنمائی لے کر اپنی داڑھی درست کر لینا. جی میں ان کی داڑھی اس طرح میں بھی اپنی درست کروں، ان کے جو عمل تھا وہ اس طرح تھا میں بھی اپنا عمل درست کروں، ان کی یہ چیز اس طرح تھی میں اپنی درست کروں. اور جس نے ان کی اصلاح شروع کر دی، فلاں نبی نے ایسا کیوں کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، فلاں اہل بیت نے ایسا کیا، آپ کو کس نے منصب نبوت پر بٹھایا ہے؟ یہ بندہ ان سے پوچھے کہ ان کے استاد اور مرشد، اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے استاد ہیں شیخ ابو سعید مخزومی یا شیخ حماد، اب میں ان کی اصلاح کروں گا تو میں ان کے پھر استاد کی جگہ پہ بیٹھا ہوں نا. وہ ان کا استاد ہے، وہ کرے نہ کریں، وہ جو کہے جو مرضی ان کا، وہ ان کا معاملہ ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ یہ ہستیاں یعنی یہ خود جنتی نہیں بلکہ ان کے کسی کے بھی مقتدی بن جاؤ گے. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ، یعنی تم جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو بس امام ابو محمد سلیمان جزولی، امام محمد بن سلیمان جزولی ہو، امام شاذلی، ان کا یہ عقیدے کا یہ خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح ادب ہے سب عقیدے کی. دوسرا کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کو صرف رہنمائی لینی ہے، ان سے ان کا سے محبت کرنی ہے، ان کی صرف عظمت دل میں لے کے آنی ہے. مہربانی کریں ان کی اصلاح نہ شروع کر دیں. اصلاح شروع کریں گے تو آپ کی اپنی جو ہے وہ بگڑ جائے گا سارا معاملہ. ان کے اصلاح کرنے والا ایک ہی ہے، وہ اس کا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ کر گئے جو کرنا تھا. کیوں اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ حضور علیہ السلام نے کیا. بات جو ہے ختم. یہ چلو عقیدے کی بھی تھوڑی بات آپ نے سن لی. یہ ابھی آپ نے دیکھی کتاب جو ہے، یہ اب آپ کی کرامت بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں نا جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، کرامت بھی آپ کی سن لیں اس زمانے کی، انہی سالوں کی.
کہ وہاں فاس میں ایک بزرگ ہستی موجود ہیں، شیخ عزیز ادریسی الکوبیتی الحسنی، زندہ ہے ابھی، نوجوان، اتنے بڑی عمر کے نہیں۔ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف میں ان کو دلائل الخیرات کے طرز کی ایک اور پوری کتاب لکھائی، 1000 درود شریف ہے اس میں، وہ پوری کتاب موجود ہے، چھپی، میں نے دی بھی ہے، یہ افتخار صاحب ہے، ان کے پاس بھی ہے، وہ دی بھی ہے، چھپتی ہے، وہاں چھپی ہے۔ یہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، عربی کا بھی عالم ہو، وہ 1000 درود شریف بیٹھ کے نہیں لکھ سکتا، پھر مختلف صیغے جو پہلے دنیا میں پائے نہ جاتے ہیں۔ تو یہ 8-9 ماہ کی بات ہے، جس نے زیارت کرنی ہو بعد میں کر بھی لے۔ یہ دلائل الخیرات کا ہی یہ اس کا نام ہے، سفر الحقائق والانوار، یہ میں اس کا آپ کو زیارت بھی کرا دوں، یہ جو ہے۔ تو یہ ایک نئی چھپی، میں نے ان کو کہا کہ آپ تو چھپواتے رہتے ہیں، اس کا بھی جو ہے اعراب لگوا کر کرائیں، یہ بھی ان کی آج کے زمانے کی، انہوں نے فرمایا تھا میں نے اس زمانے میں لکھی تھی، میرے 600-700 درود شریف ہیں اس میں آپ نے 1000 درود شریف لکھایا اس شخص کو جس نے یہ اپنا چھپوائی۔ یہ نام بھی لکھا نیچے، عزیز الکوبیتی الادریسی الحسن۔ یہ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ کی زندہ کرامت ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز۔ جیسا کہ آپ کے ہمارے پاکستان میں ہری پور ہزارہ میں ایک بزرگ نے، شیخ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی درود شریف کی کتاب لکھائی، 5-6 جلدوں پر 30 پارے پر، یعنی وہ یہ وہابی ایک چیز، یہ بھی وہابی چیز، یعنی یہ چیز اس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا، یہ کوئی اپنے سے پیدا نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا اس طرح کی چیز۔ اسی طرح اور بھی یعنی کتب ہیں، یعنی اسی کے متعلق جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا، جو امام جو ابھی آج کل یعنی ملتی ہیں، المنہج الفرید، یہ جو بندے اور رب کے درمیان جو حجابات آ جاتے ہیں، یہ شیخ کی معرفت، شیخ کون ہوتا ہے، مرشد کون ہوتا ہے، اس پر ہے۔ یہ بھی اللہ کے اسماء پر ہے، یہ بھی اس طرح کی اور بھی، یہ انہی کے سلسلے کے بزرگ ہیں جو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ دلائل الخیرات کو آپ خیر ویسے ہی جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو جو ہے وہ ان کی بتائیں، اور ان کی کرامت بھی سائی جو آپ زیارت بھی کریں۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ۔ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ درود شریف کی بات بھی سن لیں، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ محبت والے لوگ ہیں۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں، جب درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہونا تھا؟ آپ پڑھتے ہیں نا سلام اور درود، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا بندہ کہہ رہا ہے؟ مثلا بندہ سلام پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، کیا ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی سلامتیاں ہیں جو تم حضور علیہ السلام کو دے رہے ہو؟ یہ امام علی خواص شاذلی نے فرمایا اپنے شاگرد امام عبد الوہاب شعرانی کو، انہوں نے اپنے سیکھا بزرگوں سے، انہوں نے فرمایا کہ کون سی سلامتیاں ہیں جو تمہارے پاس، جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ پر سلامتی ہو؟ تو فرمایا بھائی تو واقعی صحیح بات ہے، ہمارے پاس تو یہ سلامتی اس طرح کی کوئی نہیں ہے کہ ہم سلامتی، بلکہ کائنات ان کی وجہ سے سلامتی میں ہے، کائنات اس ہستی کی وجہ سے سلامتی میں ہے، تو کیا جائے کہ ہم، تو انہوں نے فرمایا پھر اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو تم سلام پڑھتے ہو کیا مطلب ہے؟ وہ فرمانے لگے میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا، امام شاذلی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ سلام پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت میری طرف سے محفوظ ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کم از کم میں تو نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے سلامتی میں ہے، میری طرف سے آپ کا دین سلامتی میں ہے، آپ کی سنت سلامتی میں ہے، آپ کا عمل سلامتی میں، کم از کم میں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے وہ سلامتی میں ہے۔ یہ فرمایا یہ ہے سلام۔ کیا ہم بھی ایسے ہی سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ہم تو یہ کوئی بندہ جا رہا ہے اچھا جی میرا بھی سلام لے جانا، ایسے جیسے کوئی جیسے حال احوال بندہ پوچھتا ہے، نہیں،
اس میں بہت بڑا ایک حقیقت ہے. ایسے سلام ابھی وہ کون کے فرما رہے تھے بھئی فلاں کو بشارت دی کہ سلام اس کا قبول ہو گیا. ہر ایک کا قبول نہیں ہوتا. یہ آپ کو امام نسائی نے حدیث روایت کی ہے. یہ ظاہری دنیا میں بھی حیات مبارکہ میں بھی آپ کا یہی عمل تھا. سلام کا حضور علیہ السلام نے جو مطلب سمجھا اور سمجھایا وہ یہی تھا. کیسے؟ حدیث بھی سن لیں. ایک شخص بحرین سے آتا ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بحرین سے ایک شخص آتا ہے. وہ سلام کرتا ہے حضور علیہ السلام. کتنی دور سے سفر کر کے 2 ہفتے تو لگے ہوں گے. جیسے ہم یہاں سے مدینہ شریف چلو پہنچ جاتے جلدی. وہ تو اس دور میں اونٹ پر پتہ نہیں گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوگا. سلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام جواب نہیں دیا, چہرہ مبارک پھیر لیا. اس نے پھر سلام کیا, آپ نے نہیں کیا. فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا کہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے اس لیے کہ تم نے 2 کام کیے ہوئے ہیں. ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور دوسرا ریشم چمکیلا بڑا اس طرح کا لباس پہنا جو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں. یہ اللہ نے ان کی شریعت میں حرام کر دیا ہے. اس لیے وہ گیا واپس, انگوٹھی بھی اتاری اور وہ ریشمی لباس بھی اتارا. جس طرح ہم یہ دیکھیں نا, یہ نبی نے منع فرمایا عورتوں کی طرح لباس مردوں کو نہیں پہننے چاہیے. بڑکیلے رنگ چمکنے یہ چیزیں مثال کے طور پر یہ طریقہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ کو پسند نہیں. ریشم میں کیا ہے؟ ریشم میں ایک چمک ہوتی ہے, ریشم میں ایک چیز ہوتی ہے. وہ ایک دنیاوی طور پر سمجھا جاتا ہے بہت ایک اعلیٰ ایک اس میں چیز ہے. خیر وہ تو علماء ہی آپ کو فتویٰ دیں گے, لیکن جو ہے نبی علیہ السلام نے سونا اور ریشم مرد پر جو ہے وہ حرام ہے. اب وہ گئے صحابی رضی اللہ عنہ, امام نسائی روایت کرتے ہیں حدیث صحیح, وہ اتار کے وقت. لیکن یہ تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی نا سلام کا جواب حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا. فرمایا میری سنت محفوظ نہیں ہے, میرا عمل محفوظ نہیں ہے, تم کس قسم کا سلام مجھ پر پڑھ رہے ہو. یہ سلام کیا ہوا؟ اور جو ہم لوگ جو ظلم ہم نے اٹھایا ہوا ہے, سنت کیا مطلب گناہ کبیرہ, امت پر ظلم, لوگوں کے پیسے کھا کے وہاں جا کے روضہ شریف پر سلام پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے حکومت کے خرچے پر کوئی جا رہا ہے, کوئی لوگوں کے پیسے کھا کے جا رہا ہے, وہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری حاضری ہو گئی. وہ جو فرما رہے تھے پہلے وہ مشیت اور مرضی کا فرق ہے. یہ نہیں ایک بندہ کہنے لگا, ایک بزرگ کہے جی مجھے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا. انہوں نے فرمایا کہ ہم حکومت جب دروازہ کھولتی ہے نا ہم اس کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں دروازے کو. جس طرح امام زین العابدین عمرے حج پر گئے تو خلیفہ آیا, بڑا شور مچا کے بھئی ہٹو جی, خلیفہ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے, چومنا ہے, بندے نہیں ہٹ رہے تھے. ایک شخص آتا ہے ایک کونے سے, بندے خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ خلیفہ بھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ پوچھتے ہیں یہ زین العابدین ہے, حسین کے بیٹے. میں اس طرح کا دروازہ کھولے تو کوئی عزت ہے؟ یہ تو یزید بھی کھول لیتا تھا, حجاج بن یوسف بھی کھول لیتا تھا, اور دوسرے ابو جہل وغیرہ بھی کھول لیتے تھے. تو حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ اور بات ہوتی ہے, اللہ کی مرضی اور چیز ہوتی ہے. خیر حضور علیہ السلام کے پاس وہ واپس آئے. انہوں نے خود ہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں تم نے آگ کا انگارہ پہنا ہوا تھا اس لیے نہیں دیا. حدیث کے مفہوم ترجمہ ہے آگ کا انگارہ. کیا آگ کا انگارہ؟ یہاں جی پیر صاحب ہے, 5 انگوٹھیاں ہیں, اچھا کوئی سونے کی ہے, کوئی چاندیوں کی ہے, کوئی چیز ہے, جتنے اتنے بڑے پتھر. استغفر اللہ العظیم. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے تو جو ایک انگوٹھی پہنی بھی ہے اس کا نگ کبھی باہر نہیں رکھا. پڑھیں شمائل کی کتابیں. یہ کسی کے پاس ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ دکھاؤں کہ کیسے آپ علیہ السلام انگوٹھی پہنا. یعنی یہ جو عقیق ہوتا ہے یہ عقیق باہر کی طرف ہوتا ہے نا عام طور پر پہنے, لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیشہ وہ نگ والا حصہ وہ ہتھیلی کے اندر رکھا ہے. ہم نے اتنا سن لیا انگوٹھی پہننا سنت ہے, انگوٹھی پہننا سنت ہے. یہ بھی تو ہمیں کس طرح پہننا سنت ہے. وہ پھر امام
शाज़ली ने फरमाया कि क्या हिकमत है, शारहीन ने, शुमाइल के जो शारहीन है जो लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं कि वो क्या वजह है कि आप अलैहिस्सलाम वो जो नग तो बाहर रखा जाता है, हाँ भाई किसी को नजर आए भाई मैंने कितना अच्छा पहना हुआ है, तो आप अलैहिस्सलाम अंदर रखने लगता है छल्ला पहना हुआ है। तो शारहीन लिखते हैं कि उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया दिखाना पसंद नहीं करते थे, दुनिया की जीनत दिखाना आपको पसंद नहीं था। दूसरी बात ये फरमाया कि वजह ये थी कि आपके ज़हन मुबारक में ये था कि अगर मेरे किसी गुलाम ने देखा, गरीब उम्मती ने देखा और उसका भी दिल चाहा कि मैं इस तरह की अंगूठी लूँ, वो ना ले सका तो उसके दिल पर गिरां गुजरेगा। तो वहाँ उन्होंने मसला निकाला फिर फुकाहा ने के यानी अपना शारहीन ने कि मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, अमीर के लिए वो गरीब के सामने अपनी दौलत को जो है वो बयान करे, जिसका काम नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही, उसके सामने दूसरा कि मुझे तो बड़ी अच्छी जॉब मिली हुई है लाख रुपए की। बेवा औरत के सामने शादीशुदा औरत अपने खामन की मोहब्बत का तज़किरा ना करे। इसी तरह फरमाया कि जिसका मकान नहीं है उसको मत अपनी कोठियां दिखाओ। क्या कर रहे हो तुम, सोचा कभी तुमने उसके दिल पर क्या गुजरती है? उसके पास तो किराए का मकान है या मतलब थोड़ा सा यानी जिस तरह का भी मकान है, और आप जी मैं कोठी बनाई 2 करोड़ लगा के, आना जरा देखना देखना देखना, ये गुनाह की चीज बन जाती है। ये मुसलमानों को दिल को अफसरदा करने वाली बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसलिए तो इख्तियारी फ़क्र इख्तियार किया, आपको तो कहा कि आप बादशाह ना, आप नबी बने आप, लेकिन आपने फरमाया मेरी सारी उम्मत को नहीं बादशाह बन सकती, उनके लिए मैं नमूना बनूंगा, उनके साथ मैं रहूंगा। तो ये अंगूठी तो पहनने का भी तरीका आप पढ़ें शुमाइल यानी थोड़े तफसील में जाके कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस तरह अंगूठी पहने, वो नाग अंदर रखा है या बाहर रखा है, और ये वजह क्या बयान की कि ये किसी के सामने ऐसी चीज़ें ना बताएं मेरा जी बड़ा ये है, मेरा तो अल्लाह पाक दा फजल है, ये है वो है, वो ठीक है वो रखें, अल्लाह पाक ने नेमतों का इजहार, लेकिन गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और ऐसे लोगों के सामने अपनी चीज़ें ना दिखाएं, ये उनके लिए चीज़ें। बहरहाल वो कहने लगा क्यों हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने आग का अंगारा पहना हुआ है। उसने कहा मेरे पास और भी बड़े अंगारे हैं। वो नया बंदा था आया था, उसने कहा वे मेरे पास और भी बड़ा सोना है, आप जो फरमा रहे हैं मेरे पास और भी सोना बड़ा है। मतलब उसका ये था कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी दौलत दिखा रहा था, भाई मेरे पास मैं दौलतमंद बंदा हूं। आपने फरमाया कि मेरे नजदीक ये हर्रा के जो पत्थर हैं, वहां एक इलाका है मदीना शरीफ का जहां रोड पत्थर पड़े होते हैं, रोड पे जमीनों पे पत्थर से, पथरीली जमीन। फरमाया उन पत्थरों में और सोने में मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गिना का इजहार किया। फरमाया अगर ये बात है दौलत दिखा रहे हो और समझते हो मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी करूंगा शरीयत के मामले में, तो फरमाया ये भूल जाओ। कहाँ आजकल के हम मेरे जैसा कोई पीर है जिस तरह वो जो मरीद दे रहा है पैसे, उसको नमाजी भी उसकी जो माफ और उसकी सुन्नतें भी माफ और उसका सारी चीज़, भाई तुम तो जी पहुंचे ही पहुंची है, तुमने तो मेरी बड़ी खिदमत कर दी है, बस तुम्हारा तो बेड़ा पार हो गया। ये वो हस्ती नहीं है, ये इमामुल अंबिया है और सबक दे रहे हैं कि पीर भी वही है जो आपका वारिस और आपके तरीके पर हो। नहीं, ये नहीं है कि मतलब अमीरों के साथ जो है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह नहीं, आप उठते थे बड़े बड़े अमीर लोग बादशाह आते फकीरों के साथ बैठते, मतलब ये चीज़ें हमारे यहाँ तो ये अब चीज़ नहीं। तो वो जिस तरह फरमा रहे थे गद्दी नशीनी का तस्वर ये नहीं है वे बाप की जगह बेटा बैठ गया। यही बात लोगों ने इमाम हुसैन को भी बताई। आप बड़े खुतबात आपका हजरत आपको पता नहीं है, ये यजीद है, ये बड़ा बड़ा गद्दी नशीन है, ये बहुत बड़ी हस्ती का जो है वो अपना यानी बेटा है। आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, मेरे भाई ने उस हस्ती को हुकूमत दी, वो कितनी बड़ी हस्ती होंगी कि सारी उम्मत को मेरे भाई इमाम हसन ने उनके हवाले कर दिया। क्या मुकाम होगा उस हस्ती का, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का। देखें ना, एक रस्सी नहीं देते ये बुजुर्ग, मानत किसी की कोई ख्यानत, तो सारी उम्मत को एक के हवाले कर देना। फरमाया लेकिन हुसैन ऐसे गद्दी नशीन को नहीं मानता जो अपने बाप बदादा के तरीके को छोड़ चुका हो।
ہاں اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے طریقے پر ہے تو میں ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے، نہیں حضور نسبت تو ہے نا، بیٹا تو ہے نا اس کا جو ہے، وہ آپ بھی بیعت کر لیں، آج کیا حرج ہے؟ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اولاد فلاں بزرگ کی ہے نا، 200 سال ہو گئے، دیکھو نسبت کا بھی کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے مت سبق دو، میں بیعت کرنے والا نہیں، بلکہ میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو، اے علماء کے طبقہ، اے اہل اللہ، اور اے جس نے آپ نے خطبہ دیا مکہ میں، یعنی کربلا میں روانہ ہونے سے پہلے، اس میں یہ تو آپ نے فرمایا حسین ایسی گدی نشینوں کو نہیں مانتا کہ جو اپنے باپ اور وہ دین کے طریقے پر، حسین انہی گدی نشینوں کو مانتا ہے کہ جو اپنے صحیح باپ کے اگر طریقے پر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو نہیں۔ اب ہمارے ہاں جتنے شجرے آپ دیکھ لیں، کتنے بزرگ باپ بیٹا ہیں جو اہل ہوں گے، یہ نقش بندیہ کا شجرہ وہ پڑھا دے، ڈاکٹر رضوان صاحب کے نقش بندی پڑھ لیں شجرے سارے، کوئی اکا دکا کوئی باپ بیٹا بیچ میں آ گیا، باقی کوئی نہیں۔ چشتیہ کا شجرہ پڑھ لیں، شاذلیہ کا شجرہ پڑھ لیں، سہر وردیہ کا شجرہ پڑھ لیں۔ یہ اب 200 سال 100 سال سے بات ہوئی ہے کہ پگ بند ہو، جو کوئی بھی ہے وہ اس کو آتی شاید نہیں آتی ہے، جی یہ جی فلاں سیدھا جی اپنا جی تو امام حسین فرما گئے ایسا نہیں ہم مان سکتے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے یزید کی قبر پر جا کر سلام کریں اور یزید کی بھی عزت کریں، تو پھر پتہ چلے کہ آپ کے بھی یہ گدی نشینی کا یہ تصور ہے۔ گدی نشینی کا تصور صرف یہی ہے کہ جو اپنے باپ اور اہل کے طریقے پر ہے وہ سر آنکھوں پہ، جو چھوڑ گئے بس ان کے لیے وہ نہیں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ تھا، اسی نظریے پہ آپ کربلا تشریف لے گئے، اسی نظریے پر آپ نے موت دی، یعنی قبول کی، شہادت قبول کی۔ اور یہ حالانکہ یزید اب ولی تو چھوٹا ہوتا ہے، سارے ولی مل جائے ایک صحابی کے قدموں کے برابر نہیں پہنچتے، تو وہ کتنا بڑا اور براہ راست وہ بیٹا ہے، کوئی بیچ میں کوئی بندہ بھی نہیں ہو، کوئی نسل بھی نہیں ہو۔ اسی یزید کا بیٹا معاویہ، اس کو جا کے سارے سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں تھا، دادا کے نقش قدم پر تھا، جن کا نام تھا، جو نام اس کا رکھا وہ اس نے ساری حکومت کو لات مار دی۔ اس نے کہا میں ایسے ظلم میں نہیں شریک ہوتا، یہ لو رکھو ساری حکومت، میں جا رہا ہوں۔ آج سنی بھی جا کے سلام کرتے اس کی مزار پر، شیعہ بھی جا کے سلام کرتے اس کے مزار پر۔ دیکھ لیں کیسا بدبخت شخص ہے، باپ بھی جنتی اور بیٹا بھی کیا مقام ہے، اور یہ درمیان میں، اس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ چیز۔ بہرحال وہ تو میں آپ کو بات ادھر نکل گئی، سلام کی بات کر رہا کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ حضور علیہ السلام پر درود سلام پڑھتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یہ ابھی کون پہلے کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام گناہ کو دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، امت کے گناہ کو دیکھ، تو بندہ جو دکھی کر رہا ہے کس قسم کا سلام پڑھ رہا ہے، وہ کیا درود پڑھ رہا ہے وہ؟ اللہ پاک تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک یا تو رحمتیں بھیج، لیکن خود کیا رحمتیں بھیج، خود کیا گناہ بھیج رہے ہیں ان کے پاس۔ رات دن کی امان نبی علیہ السلام کے پاس یعنی بالکل پیش ہوتے ہیں۔ خیر چلیں گے تھوڑی بات جزولی سلوک کی بھی سن لیں، خدا اور نبی علیہ السلام کی طرف سفر نام، یہ دیکھیں ان کے سلوک کا جو بنیادی جو تصور تھا وہ تھا کہ یہ پہلے مقصد زندگی بتاتے تھے بندے کو، کیا؟ یہ دیکھیں پہلے کہ جب کچھ بھی نہ تھا سوا اللہ کے، اللہ جل مجدہ نے کچھ بھی نہیں ہے، زمین اسمان پہاڑ کوئی شے بھی نہ، سب سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا عالم ارواح میں۔ یہ ہے صوفیاء کا سلوک، یہ ہے ان کا طریقہ، یہ ہے سبق کہ مقصد زندگی بتانا۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے پیدا کیا، اور وہاں جو ہے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں اور دوسری چیزوں پر امانت پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ زمین اسمان پہاڑوں پر اللہ پاک نے ایک امانت، ایک تحفہ پیش کیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آسمانوں نے کہا کہ یا رب العالمین وہ امانت کیا ہے جو تو پیش کرنا چاہتا ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے؟ تو اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا وہ نیکی اور بدی کا، وہ جس کو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا مشیت،
یعنی اختیار نہیں دیا تھا نیکی اور بدی کا، میں نے اب کسی مخلوق کو دینا ہے، جس کے دل ہے وہ لے لے۔ آسمانوں نے کہا یا رب العالمین اگر لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر پھر اس کو ادا کیا، اس کا حق عبادت کی، تو ایسا انعام جو کسی کو نہیں ملے گا، اور اگر نہ اس کو غلط استعمال کیا، کفر کیا، گناہ کیے، تو پھر سزا بھی ایسی جیسے کسی کو نہیں ملی۔ کسی نے نہ لیا، زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان اور اس سے پہلے جنوں نے بھی یہ لیا ہوا ہے۔ میں نے اور آپ نے وہ وزن اٹھا لیا جس کی وجہ سے ہمیں ثقلین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے عہد لیا کہ اب یہ جو طاقت تمہیں دی گئی ہے، الست بربکم، اب اس پر قائم رہنا، یہ یاد رکھنا تمہارا رب کون ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہیں کہ وہاں بھول جانا دنیا میں جا، اب یہ دیکھ لیں یہ ادھر یہ دنیا میں اب اللہ پاک نے ہمیں بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، زمین پر اپنی چھڑی مبارک سے، ساگ مبارک سے چند لائنیں کھینچی اس طرح کی، صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، وہ تجسس میں تھے کہ کیا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آپ نے سب کی تشریح بیان فرمایا، یہ انسان کی زندگی ہے، ادھر سے چلتی ہے اور ادھر تک جاتی ہے، اور جو امام محمد بن سلیمان جزولی موت لکھا ہوا تھا نا، آپ نے فرمایا یہ جو دائرہ ہے، یہ جو مربع ہے، یہ جو لائنیں ہیں، یہ موت ہے۔ انسان تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اوپر جانا، اور یہ موت چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، نکل نہیں سکتا باہر، کوئی ہے جو موت سے نہیں۔ یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو لائنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، فرمایا کہ یہ آزمائشیں اور نعمتوں کا جو ہے دورہ ہے، ایک کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، بیچ میں نعمت بھی آئے گی، بیماری شفا، اور کوئی مطلب یعنی مسئلہ پیدا ہو گیا، یعنی نعمتیں اور مصیبتوں سے فرمایا کہ موت تک آزمائش ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں آئیں گے ہر مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے، ساری آزمائشیں ختم، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ میں نبی علیہ السلام کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں تو آزمائش کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں محبوب کو آپ کے قدموں میں لا دیں گے، کبھی کچھ کبھی کو، وہ کسی نے کہا محبوب کا ہی کہتے ہیں، بیوی کا کوئی نہیں کہتا بیوی کو قدموں میں لا دیں گے۔ مطلب ایسے اوٹ پٹانگ باتیں، ہمارے لوگ جدھر کسی نے پتھر پھینکا ادھر چلے گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، ان کی بات سنیں کہ یہ آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہنا ہے، جو نیک ہونا ہے تو آزمائش کا درجہ بڑھتا ہے، نہ کہ ہر چیز سے فارغ ہو کے مطلب کہ بیٹھ جانا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ موت سے بعد بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، یہ جو انسان لمبے لمبے پلان منصوبے بناتا ہے وہ اس کے موت کے بعد تک بھی گئے ہوتے ہیں، اور یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اور یہ بھی امام شاذلی اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں 60-70 سالہ جو زندگی ہوتی ہے، 20-22 سال سونے میں گزر جاتے ہیں، 13 سال بچپن میں گزر جاتے ہیں، 15 سال کام میں، تعلیم میں، 1 سال 2 سال پریشانیوں میں، باقی لے دے کے 6 سال بچتے ہیں 60 سالہ زندگی سے۔ تو کتنی مختصر، تو یہ مرید کو وہ پہلے امام جزولی یہ سمجھاتے دنیا بڑی مختصر ہے، 70 سال بھی ہوئے تو 6-7 سالہ ہے کوئی نہیں، اس کے بعد آنا ہے برزخ کے 2 حصے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ تو صرف ایک بتانے کے لیے، یا تو جنت کے باغوں میں سے اس کی روح اعلیٰ علیین میں چلی جائے گی، نہیں تو وہ برزخ کے نچلے حصے میں آگ میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس کو قیامت کا بتاتے، پھر دوزخ کا بتاتے، پھر جنت کا بتاتے، یہ پورے 5 زندگیاں وہ مرید کو پوری طرح جو ہے وہ دکھاتے ہیں، یہ مقصد ہے، ہم یہاں ہیں اور خطرے میں ہیں، یہاں سے آئے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا آگے میں کیا کروں جنت میں جانے کے لیے؟ وہ فرماتے آگے کیا کرنا ہے، آگے پھر ان کا بڑا سلوک ہے، وہ طریقہ میں آپ کو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ کیا کرو؟ عقیدہ درست کرو، وہ جو بھی پہلے بتا رہا تھا، وہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اس میں تو زیادہ بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، صاف نبی علیہ السلام بیان کر دیا۔ اب آئے دن جو بندہ اس میں کوئی چھیڑتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے۔ بتا دیا گیا آپ کو پہلے بھی بھئی توحید پر، لوگ پوچھتے رہتے ہیں
اے جی سوشل میڈیا پر بڑے بندے آج کس کی بات سنیں؟ میں تو بڑی آسان طریقہ ہے، جو اللہ پاک کی توحید پر ایمان رکھیں، ختم نبوت پر ایمان رکھیں، اہل بیت کا ادب کریں، تمام صحابہ کا ادب کریں، ائمہ فقہ کا ادب کریں، ایک کے پیچھے چلیں، اولیاء اللہ کا ادب کریں گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں تمہیں، عام بندے کو بس یہ سیدھا سادہ اپنا شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، ختم نبوت پر ایمان رکھو، ناموس رسالت پر پہرا دو، صحابہ کے ناموس پر پہرا دو، اہل بیت کے ناموس پر پہرا دو، ائمہ فقہ کا ادب کرو جن کے ذریعے دین پہنچا، ائمہ جو باطن ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا ادب کرو، ایک کے پیچھے چلو، تو باقی کیا مسئلہ ہے؟ باقی جس کی سنیں جو اس پٹڑی سے اتر ہے سمجھو وہ اتر گیا، یہ کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ عقیدہ پہلے درست ہونا، دوسرے نمبر پر ان کے سلوک میں ضروری ہے فقہ، یعنی ضروری مسائل جو وضو، طہارت، غسل کے، اس کے بعد وہ سکھاتے ہیں پچھلی زندگی سے توبہ کیسے کرنی، گناہ کو معاف کیسے کرانا ہے، جو ظلم کیا ہوا ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کے میں توبہ کی شرطیں ہوتی ہیں، پھر توبہ تو نسوح ہوتی ہے، اس میں 8 شرطیں ہیں، توبہ کی 4 شرطیں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرد میدان تیار ہو، جو اب مجاہدہ یعنی کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں سمجھے بیعت کے بعد جتنی محنت ہے وہ ختم، بیعت کے بعد تو شروع ہوتی ہے، وہ تو جنگ شروع ہوتی ہے، سمجھ لیں، یہ سمجھیں بھئی جو کرنا تھا کر لیا، ایسی بات نہیں۔ اب کہاں پہنچے وہ؟ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جسم کا تقوی۔ تو یہ شاذلیہ بزرگ فرماتے ہیں اس سے کے بعد آپ نے زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ، ان کو نقصان دہ امور سے بچانا ہے، گناہ کے امور سے بچانا ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ان کو استعمال کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان پہ 2 جو ہیں ان پر بھی بشارت دی ہوئی تھی کہ جو بندہ مجھے من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، 2 جبڑوں کے درمیان، 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ فرماتے تم تو کہتے میں اللہ کا دوست بننا ہے، 7 کو کرو، 2 کو نہیں، 5 دوسروں کو بھی، کان بھی نہ سنیں، آنکھیں بھی غلط نہ دیکھیں۔ اور یہی سیدنا عبدالقادر جیلانی کا سلوک ہے، سے طریقہ ہے۔ اب مجھے کئی بندے حضرت صاحب دلائل الخیرات دی، فلان سلسلے دی اجازت دی، میں لے لیں اجازت جتنی مرضی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا۔ اجازت ہوتی ہے کچھ سکھا کے دینا، وہ برکت کے لیے لینی ہے لے لو۔ جیسے امام حدیث کی اجازت آپ کو دے دوں، جی بھائی میں نے آپ کو امام بخاری حدیث کی اجازت دے دی، آپ روایت کر سکتے ہیں، نہ آپ نے حدیث پڑھی، نہ آپ کو پتہ، نہ کچھ، کوئی اس طرح کی فائدہ نہیں۔ ان کا یہ تھا کہ پورا سلوک طے کر کے تو پھر جو ہے وہ بھی اگر وہ مناسب سمجھے۔ حضرت صاحب مویا کوئی منزل رکی ہوئی ہے، اچھا جی کیا کہاں رکی ہوئی ہے؟ ایک 4 سلسلوں کی اجازت ہے، منزل رکی ہوئی، تو میں نے کہا نہیں، ایک جس سلسلے کا طے کیا ہے اس کا تو بتاؤ نا۔ وہ تو کوئی نہیں پتا، رکی کہاں ہوئی ہے، وہ بھی کوئی نہیں پتا۔ اچھا تو یہ اسی طرح، تو یہ سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، بیٹا امید بھی مت رکھو روحانیت کی بو سونگھنے کا، یہاں تک کہ یہ 7 اعضاء کو تم گناہوں سے نہ بچا لو۔ تم بڑے ہو بڑے، میں یہ پہنچ رہا ہوں، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، فرمایا کہ یہ نہیں۔ تو اس پر پھر وہ 7 اعضاء کی اصلاح کرتے ہیں، 30 دن کا وظیفہ دیتے ہیں۔ مثلا یہ زبان کا، وہ زمانے میں جیسے وہ کرتے ہوں گے 30 دن لکھتے تھے، 30 دن آپ نے تسلسل کے ساتھ زبان کے گناہوں سے بچنا ہے، ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی لائن میں۔ پھر 30 دن کانوں کے، 30 دن آنکھوں میں۔ یہ آپ سن رہے تھے نا خلوت 14 سال، وہ کیا کرتے تھے خلوت میں؟ تربیت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ 2 سال بندے کو کورس کراتے تھے، تو کیا کراتے تھے؟ انہوں نے لکھا تو ہوگا نا کچھ، وہ یہی چیزیں ہیں۔ زبان کی اصلاح 1 مہینہ، کانوں کی، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی، 7 کر کے اس کے بعد یہ زبان ٹھیک ہو گئی، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، پتہ چلا جی یہ سلوک ہو رہا ہے ہمارا، تو اتنا ہی ہو جائے نا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، یعنی بندہ کم از کم جنتی
نبی علیہ السلام کی بشارت کے مطابق بن سکتا ہے، اور اہل اللہ تمام اس پر متفق ہیں۔ یہ پتہ نہیں ورد دو جی، وظیفہ دو جی، ذکر دو جی۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت میں ذکر بہت کرتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم ذکر کی کلیاں کر رہے ہو۔ کلی سمجھتے ہو نا؟ کلی کا مطلب ہے پانی گھمایا منہ میں پھر باہر، اندر تو گیا ہی نہیں، پانی نے تو فائدہ پہنچانا۔ تم نے فرمایا تم ذکر کی کلیاں کرتے ہو، اس کو کوئی دل میں اترنے دو، کوئی کردار میں نظر آئے تو ذکر کا کوئی فائدہ ہو۔ تم کرتے ہو ذکر کی کلیاں، نہ گناہوں سے بچنا۔ جو بندہ ان گناہ کرتا ہے وہ ذکر کا سارا فیض باہر نکل جاتا ہے۔ تو تم لاکھ دفعہ بھی اللہ اللہ کرو وہ چلا جائے گا اگر یہ 7 گناہوں سے نہیں بچنا۔ اور ایک دفعہ بھی اللہ کا نام لے گے، ایک گھونٹ بھی میں نے پی لیا نا تو میرے جسم میں کوئی طاقت پہنچ جائے گی پانی میں۔ اور اگر سارا دن میں کلی کرتا رہا پیا اور باہر، یہ مثال یہ ہمارے ذکر ہیں۔ اور آج وظیفے بڑے بڑے ہزار کی تسبیح، بات غیبت چغلی، یہ وہ، فائدہ نہیں۔ آنکھیں، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ، پاؤں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ان کا آتا ہے سوچ کی پاکی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سوچ کی، آپ لگتا ہے کسی سوچ میں گم ہو گئے ہیں۔ سوچ کی پاکی یعنی دماغ کو بری سوچوں سے پاک کرنا، وسواس، خطرات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دماغ کو استعمال کرنا حضور علیہ السلام کی اتباع میں۔ مثلا آپ پوچھیں گے کیسے؟ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کس طرح اپنا دماغ استعمال کرتے تھے، سوچتے کس طرح تھے، سوچتے کس طرح تھے۔ تو انہوں نے حدیث سے وہ چیزیں نکالی کہ آپ علیہ السلام کا سوچ کا انداز کیا۔ فرمایا مثلا ایک یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی کو ملتے، بوڑھا، جوان، کافر، مسلمان، جو بھی ہے، آپ سوچنا شروع کر دیتے اس کو میں نفع کیسے پہنچا سکتا ہوں، اس کا میں فائدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ تھا آپ کے سوچنے کا انداز۔ اس کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے دوسرے مرحلے میں، وہ بری سوچیں ختم کر کے تو نبی علیہ السلام کی سوچ پر بندوں کو لے کے آنا۔ آپ جس کے پاس بھی بیٹھے ہیں آپ نے اس کو پر امید کر کے آپ اٹھے ہیں، اس کے کبھی نا امید کر کے نہیں اٹھے۔ یہ آپ کی سوچنے کا انداز تھا۔ میں نفع تو اس میں پھر پورے 10 درجے ہیں، وہ نہیں میں آپ کو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن جو ہے وہ پورا ایک یہ مرحلہ ہے کہ بری سوچوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے ان کو جو ہے عمل میں آنے سے روکنا ہے، پورا طریقہ ہے۔ شیطان کی سوچے، نفس، بری صحبت، دنیا، غفلت، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بندے کا جو ہے وہ جا جڑے۔ اس کے بعد آتے دل کی پاکی، قلب کا تزکیہ۔ وہ تفصیلی طور پر پھر ہوتا ہے کہ جو بری صفات ہے ان کو ختم کرنا اچھی ہے۔ اس کے بعد جو پھر آتی ہے نفس کا تزکیہ، پھر نفس کا خاص تزکیہ آتا ہے کہ اور زیادہ پاک اس کو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا سارا، یعنی قلب کی پاکی، یہ قلب کی چیزیں ہیں۔ یہ ساری 4 چیزیں کر کے جسم، دماغ، دل اور نفس، جسم، دماغ، دل اور نفس۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب آپ تیار ہو جائیں حضور علیہ السلام کی مجلس حضوری میں جانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی بیداری میں زیارت کے لیے، حضور علیہ السلام کے قرب میں جانے کے لیے۔ یہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ان کو تخصص حاصل تھا، جیسے ہوتا ہے نا تخصص، یعنی حضور علیہ السلام کی مجلس تک پہنچانا، یہ ان کی اسپیشلٹی تھی۔ یہ 30 دن میں، ہو تو کتنے سال انہوں نے لگائے، لیکن امام شاذلی بھی کہہ گئے 30 دن ان کے طریقے کے مطابق تو وہ بندہ ادھر جا سکتا ہے، یہ کیا ہوا ہو تو 30 دن بھی بندے کے لیے کافی۔ اس کو تھوڑا سا اشارہ میں دیتا ہوں آپ کو، کل وہ باتیں نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے زندگی کا مقصد جان لیا، عقیدہ درست، فقہ درست، توبہ کر لی، مجاہدہ، زبان، کان، آنکھ، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، یہ بھی حضور علیہ السلام تک جا پہنچے کیونکہ آپ کی اتباع میں۔ اس کے بعد یہ دماغ کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ، اس کے بعد مخلوق پر شفقت ہے آپ کو، اللہ کی حضوری میں ہے، یہ تو ہو گیا سارا بیان کیا۔ اب آ گئی وہ جو روحانی جو قرب ہے۔ روحانی چیز میں صرف میں یہ آپ کو تھوڑے سا عرض کر دوں کہ صوفیاء اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ شریعت میں، طریقت میں علم الیقین ہوتا ہے، حقیقت و معرفت میں عین الیقین ہوتا ہے۔ حق مطلب کیا؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے،
آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، واقعی لگی ہوگی، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ جب آپ نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، عین الیقین، اس طرح گویا آپ نے آگ کو آنکھوں سے دیکھا۔ حق الیقین یہ ہے کہ آپ قریب پہنچ گئے، آپ نے اس کی گرمی بھی محسوس کی۔ اور ہمیں یہ چیزیں چھوڑ کے صرف آپ کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ شروع کراتے ہیں اپنا روحانی سفر کے بندے کو تزکیہ لطائف کرا کے روح ان کی یہ پھر منتقل کرتے ہیں روحانی دنیا میں۔ اس کے بعد یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے روح کی حاضری کراتے ہیں وہاں، اس کے بعد کعبہ شریف، اس کے بعد مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، قبہ برزخ، پھر اوپر، پھر جو اوپر کے جہاں ہیں، یہ جو مقام معیت، احدیت اور اقربیت، اور دوسرے آگے محبت اسماء، اور سارے یہ جو لوح و قلم، عرش الہی، میں صرف نام لے رہا ہوں، یہاں تک پہنچاتے اوپر، پھر جو ہے بیت اللہ تک جو ہے عرش الہی سے بھی اوپر لے کے، اور اس کے بعد جو ہے ابدیت کے 3 مقام ہیں، وہاں جو یہ ان کا آخری یہ ہوتا ہے اس سلوک کا جو اوپر جو عروج ہے، مقام ابدیت، مقام عبودیت اور مقام عبودہ۔ اب یہ کیا ہے وہ تھوڑی بات کی تو لمبی ہو جائے گی، ہے سارے یہ بندگی کے ہی درجے کہ بندہ بن جائے، بندہ صحیح اللہ جل مجدہ کا اور نبی علیہ السلام کا صحیح امتی۔ وہاں سے پھر جو ہے یہ پھر واپس روح آتی ہے، پھر اس کو حقیقت نماز اور حقیقت مطلب یعنی روزہ، یہ سارے حقائق نصیب ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر وہ آخر آ کے مجلس محمدی میں جا پہنچتی ہے روح۔ یہ ہے شاذلیہ کا شروع سے لے کے بندہ کافر ہو یا گناہگار ہو، وہاں سے لے کر حضور علیہ السلام کی مجلس تک، وہاں تک جا کے وہ نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، زیارت بھی کرتا ہے، ملاقات بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو پھر 2 قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں، یا تو اس کو خدمت خلق میں لگا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے صاحب تکوین بن، جیسے حضرت خضر ہیں یا اس طرح کے قطب ابدال بندہ بن گیا، یا پھر اس کو مقام دعوت دیا جاتا ہے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نیک بنانا ہے، پڑھاؤ، علم سکھاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، یا وہ تو سامنے آ کے کرنا پڑتا ہے، اور خدمت جو تکوین ہے وہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے آج جو کہ میں کتب آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے، یہ تو ہے ہی باطنی چیز، وہ حضرت خضر نہیں بتا رہے، یہ تو بتانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ آخر ختم ہوتی، یہ پورا نقشہ دیکھ لیں، ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ رکھ دیا۔ یہ ہے ظاہری سلوک جو عقیدہ، فقہ، توبہ، مجاہدہ، 7 اعضاء، دماغ، دل کا تزکیہ اوپر جاتا ہے۔ یہ باطنی سلوک جو عرش الہی تک جا کے پھر واپس آ کے مقام دعوت یا مقام تکوین، خدمت دین یا خدمت خلق میں عمدہ، یہ مکمل امام جزولی کا، امام شاذلی کا یہ اس طرح ہے۔ خلاصہ اس کا یہ آخری 5 منٹ میں مقصود ان کا یہ ہے، وہ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ میں صفات ہیں لا محدود، کتنی، کوئی حد نہیں۔ اب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو پیدا کیا، نور محمدی کو، اور آپ کو اپنی صفات کا فیض دیا، آپ کو بھی رحیم، رعوف، حافظ، ناصر، یہ ساری چیزیں، حلیم، کریم، یہ سارا بنایا۔ اب میرا اور آپ کی جو آزمائش ہے وہ یہ سارے سلوک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ادھر آ کے، یہ میں اور آپ ہیں سمجھ لیں، ہم بھی جو ہے صفات الہیہ کے مظہر بن جائیں۔ مثلا اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، میرے طبیعت میں بھی معافی آ جائے۔ اللہ پاک دینے والا ہے، میری طبیعت میں بھی دینا ہو، لینا ہی لینا ہی نہ ہو۔ اللہ جل مجدہ حلیم ہے، مجھ میں بھی حلم آ جائے۔ اللہ پاک جو ہے حیا والا ہے، مجھ میں، یعنی صفات الہیہ کا مظہر بن جانا، وہ کس طرح بندہ بن سکتا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، خلق عظیم بخشے، ہم نے صرف ان کی نقل کرنی ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، وہ صفات الہیہ کے مظہر ہم بھی بن جائیں گے۔ اسی کو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی کہ اللہ اس کے بن گیا، نعوذ باللہ، یا وہ حلول ہو گیا، بھئی یہی کہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے وہ بندہ۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، یہ پورا پھر نقشہ سلوک بھی ہے۔ تو میں نے چلو یہ کم و بیش جتنا کر سکتا تھا وہ آپ کو سامنے، امام
محمد بن سلیمان جزولی الشاذلی، ان کا جو درود شریف تو آپ جانتے ہی ہیں، اب آپ نے ان کے سلوک اور یعنی طریقہ سلوک کو بھی جان لیا تھوڑا بہت. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور اخلاص نصیب فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور اہل سنت پر ہی ہمیں جو ہے زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، گستاخیوں، بے ادبیوں، ہر چیز سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے قبلہ حضرت علامہ جناب سید احمد دباغ دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اب انشاءاللہ منقبت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد ارسلان پارے قادری صاحب. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آیا آدم میں جلوہ محمد بے سلیمان کا، آیا آدم میں جلوہ محمد بے سلیمان کا، رفیع و شان ہے رتبہ محمد بے سلیمان کا، رفیع و شان ہے رتبہ محمد بے سلیمان کا. فنا ہو کر نبی کے عشق میں راہ بقا پائی، فنا ہو کر نبی کے عشق میں راہ بقا پائی. مدینہ ہی رہا قبلہ محمد بن سلیمان کا، مدینہ ہی رہا قبلہ محمد بن سلیمان کا. یہ برکت کی درود پاک کی کنواں ابل آیا، یہ برکت کی درود پاک کی کنواں ابل آیا. وہ بہت مشہور ہے تیسا محمد بن سلیمان کا، بہت مشہور ہے تیسا محمد بن سلیمان کا. ہے شامل جتنے